مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على أرسه امام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. معصوم امام کا یہ قول کہ امام فرماتے ہیں کہ من مات ولم يعرف امام زمانه ماتا میتتن جاہلیہ. جو بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ گمراہی کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے. امام زمان یعنی زمانے کا امام. اگر کوئی شخص اپنے امام کو نہ پہچانتا ہو، نہ جانتا ہو، ان کی معرفت نہ رکھتا ہو، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر عمل کا انحصار امام کے اوپر ہے. ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بروز حشر بلایا جائے گا. ہر انسان بروز حشر اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اب جو اپنے امام کو پہچانتے ہیں، جس نے اپنا امام بنا رکھا ہے، جو کسی امام کو مانتے ہیں، جس امام کو وہ مانتے ہیں، اسی امام کے ساتھ بروز حشر ان کا داخلہ میدان محشر میں ہوگا. یعنی امام کی معرفت ہر صورت میں ضروری ہے. امام سے تعلق ہر صورت میں ضروری ہے. امام سے رشتہ ہر صورت میں ضروری ہے. جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا اپنے امام سے رابطہ نہیں کر پائے گا. اچھا، یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے کہ امام سے اگر کوئی ملاقات چاہے، امام سے کوئی رشتہ چاہے، امام سے کوئی تعلق چاہے، بہت مشکل کام نہیں ہے. بس چند قدم امام کی طرف بڑھانا ہے، اس کے بعد کے سارے قدم امام خود بڑھاتے ہیں. امام خود بڑھاتے ہیں. امام خود چاہتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا ان کے قریب ہو. ایک ایک پل امام کی نگاہیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں. کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی ساعت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جب ہمارا امام نہ دیکھ رہا ہو ہمیں. ہر پل ہمارا امام ہمیں دیکھتا ہے. ہم گھر میں بیٹھے ہوں، بستر پہ ہوں، امام بارگاہ میں ہوں، بازار میں ہوں، کہیں دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، امام کی نگاہیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں.
امام کی نگاہوں سے ہم نہیں بچ سکتے۔ امام ہر لمحہ ہمیں دیکھتا ہے، تو جب ہمارا امام ہمیں ہر لمحہ دیکھتا ہے، اس کی نگاہیں ہم پہ ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں امام کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، امام کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نگاہیں امام کی دیکھ رہی ہیں، اور ہم جب اپنے امام کو بلاتے ہیں، اپنے امام کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ مولا آ جائیے، مولا ظہور کیجیے، مولا چلے آئیے، تو جب ہم اپنے امام کو بلاتے ہیں تو کیا اس ظہور کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا اس ظہور کے لیے ہمارا وجود تیار ہو چکا ہے کہ اگر امام آئے اور آواز دے این شیعتی این محبی، کہاں ہیں میرے چاہنے والے، کہاں ہیں ہمارے شیعہ، کہاں ہیں ہمیں ماننے والے، ہماری اطاعت کرنے والے، اس آواز پر کیا ہم لبیک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس آواز، امام کی آواز کو سننے کے بعد کیا امام کی جانب بڑھنے کے لیے ہمارا وجود تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ اگر تیار ہے امام کے لیے کہ امام آواز دیں گے آئینہ محبی، کہاں ہے میرے محب، کہاں ہے میرے چاہنے والے، اگر تیار ہے انسان تو خوش قسمت ہے، لیکن اگر نہیں تیار ہے تو انسان کو تیار ہونا چاہیے، امام سے تعلق رکھنا چاہیے، امام سے رشتہ رکھنا چاہیے۔ اور آپ یہ جانیں کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کو بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام سے ملاقات کے لیے، امام سے تیاری کے لیے، امام سے رشتے کے لیے، امام سے رابطے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اور صرف اتنا کر لے کہ جو اللہ نے واجب کیا ہے اسے ادا کرے، اللہ نے جسے منع کیا ہے اسے رک جائے، بس اتنا اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کر لیتا ہے تو امام سے رابطہ ہونے میں وقت نہیں لگتا، امام سے، کیونکہ ہمارا امام تو ہم سے جڑا ہوا ہے، بس صرف ہمیں اپنے امام سے جڑنے کی ضرورت ہے، وہ تو ہر لمحہ ہمارے درمیان ہے، ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو صرف ہمیں کوشش کرنا ہے کہ امام کے قریب ہو جائے۔ جب انسان واجبات ادا کرے گا، جب انسان حرام چیزوں سے بچے گا، امام کے لطف نگاہ ہماری جانب ہوگی، امام کا کرم ہمارے اوپر ہوگا، امام ہم سے ملاقات چاہیں گے، امام خود ہم سے ملنے کی کوشش کریں گے، امام ہم سے چاہیں گے ملاقات کے لیے۔ رجب علی خیاط، رجب علی خیاط ایک عام انسان، عالم دین نہیں ہے، کوئی مجتہد نہیں ہے، کوئی مرجع نہیں ہے، کوئی طالب علم نہیں ہے، ایک عام انسان رجب علی خیاط، خیاط کہتے ہیں درزی کو، کپڑا سلنے والے کو، رجب علی ان کا نام ہے، کپڑا سلتے تھے اس لیے ان کے آگے خیاط لگا دیا گیا، یعنی درزی، ایک عام سا انسان، ایک معمولی سا انسان جو ہمارے اور آپ کے کپڑے سل رہا ہے، لیکن امام سے ملاقات کرتا ہے، امام سے ملتا ہے، امام سے اپنی پریشانیاں بتاتا ہے، امام حل کرتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ امام سے صرف ملاقات کرتے ہوں، اماموں کے جسموں کی خوشبو کو پہچانتے ہیں۔ رجب علی خیاط ایک معمولی سا انسان امام کے جسم کی خوشبو کو پہچانتے ہیں کہ کون سا امام ہمارے درمیان سے گزرا ہے، کون سا ابھی امام ہمارے درمیان سے گیا ہے، وہ امام کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ ایک قبرستان کی جانب سے رجب علی خیاط گزر رہے تھے، رجب علی خیاط ایک قبرستان کی جانب سے گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک نفیس خوشبو ان کے ناک میں پہنچی، ٹھہر گئے، محسوس کرنے لگے خوشبو آ کہاں سے رہی ہے، خوشبو کے سہارے قبر تک پہنچے، جس قبر سے خوشبو آ رہی تھی اس کی قبر تک پہنچے، کچھ دیر تک قبر کے پاس رہے، خوشبو کو محسوس کیا، خوشبو کو اپنے اندر داخل کیا، قبرستان سے باہر نکلے، پوچھنے لگے کس کی قبر ہے یہ، کون دفن ہوا ہے ابھی، یہ تازی تازی قبر ہے، بتایا فلاں شخص فلاں کے گھر کی یہ قبر ہے، شخص اس کے انتقال ہو گیا تھا دفن، پہنچتے پہنچتے گئے، پوچھا واقعات، کون تھا یہ، کیا کرتے تھے یہ ایسا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ان کی قبر کے بارے میں، کہا اس لیے کہ
میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ صاحب قبر کی قبر میں امام حسین آئے ہوئے تھے. صاحب قبر کی قبر میں امام حسین، آپ کو کیسے معلوم کہ امام حسین آئے ہوئے تھے؟ آپ تو قبر کے اندر نہیں گئے، آپ نے تو نہیں دیکھا امام حسین کا. اس لیے کہ اس قبر سے امام حسین کے جسم کی خوشبو آ رہی تھی، امام حسین کے جسم کی خوشبو آ رہی تھی. امام حسین اس قبر میں موجود تھے. اندازہ لگائیں کہ رجب علی خیاط امام اس کی قبر میں موجود ہیں اور امام کے جسم کی خوشبو سے پہچان گئے کہ امام حسین موجود ہیں قبر میں. ایک معمولی سا انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ امام کے جسم کی خوشبو کو پہچانتا ہو، وہ امام کو کتنا پہچانتے ہوں گے، وہ امام کو کتنا سادی سی زندگی جناب رجب علی خیاط کی ہے، سادی سی بالکل زندگی، اور اتنا زیادہ اپنے قوانین میں پابند. آپ اندازہ لگائیں کہ کیوں اس منزل پہ کیسے یہ پہنچے، اس منزل پہ یہ پہنچے کیسے. اگر اس کو احساس کر لیں گے پھر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں گے کہ ہم اپنے معاملات میں کیسے ہیں. رجب علی خیاط ہے، چونکہ جب جو لوگ اپنے قوانین کے پابند ہوتے ہیں، حق پسند ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سخت بھی ہوتے ہیں. رجب علی خیاط ہیں، طریقہ ان کا یہ ہے. ایک شخص آیا لباس اپنا لے کے، بھیا اس کو سلنا ہے. کتنا؟ مثال کے طور پر انہوں نے کہا 50 روپیہ، 50 روپیہ لگے گا. ٹھیک ہے، لباس دیا، کہا 50 روپیہ بھی دے دیجئے ساتھ میں تاکہ میں آپ کے لباس کو تیار کر دوں. پیسہ دے دیا، لباس دے دیا، لباس تیار کر دیا. جب وہ شخص لباس اپنا لینے کے لیے آیا تو انہوں نے لباس دیا اور چند روپے اسے واپس کیا کہ بھائی یہ پیسہ کس لیے واپس کر رہے ہو؟ آپ نے 50 کہا تھا، میں نے 50 دے دیا، واپس کس لیے کر رہے ہو آپ؟ جملہ سنیے، رجب علی خیاط کہتے ہیں کہ جب تم نے جو لباس مجھے سلنے کے لیے دیا تھا تو میں نے اپنے حساب کے اعتبار سے حساب کیا کہ اتنا وقت لگنا ہے، اتنا وقت اس میں لگنا ہے. مثال کے طور پر 4 گھنٹہ لگنا ہے اس لباس کو سلنے میں، لیکن لباس میں 3.5 ہی گھنٹے لگے. اس لیے وہ جو آدھے گھنٹے کی قیمت بھی میں نے جوڑ رکھی تھی وہ تمہیں واپس کر رہا ہوں، وہ تمہیں واپس کر رہا ہوں. یہ ہے رجب علی خیاط. اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ ایمانداری کی انتہا ہے جناب رجب علی خیاط کی. لباس سلتے تھے، لباس سلنے کے بعد جو ٹکڑے بچتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں؟ رکھ لیتے ہیں. چھوٹا سا بھی ٹکڑا ہوتا تھا سمیٹ کر اس کے کپڑے کے ساتھ اسے واپس کر دیتے تھے. یہ تمہارا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تمہارا، یہ ہمارا نہیں. اتنا ایمانداری کرنے کے بعد، اتنے احتیاط کرنے کے بعد انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ امام ملاقات کرتے ہیں. کیا بہت کچھ زیادہ یہ کر رہے تھے؟ بہت ساری نمازیں پڑھ رہے تھے، بہت ساری دعائیں پڑھ رہے تھے، بہت ساری نہیں، اپنے عمل میں ایماندار ہیں. جتنے میں ہیں وہ ایماندار ہیں، جتنا وہ کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں. امام ہم سے بس اتنا ہی چاہتے ہیں اور بہت کچھ نہیں چاہتے. واجبات ادا کرو، حرام سے بچو، واجبات ادا کرو، حرام سے بچو، ایماندار رہو. انسان جب ایماندار ہوتا ہے، امام ملاقات کرتے، قسم خدا کی رشک آتا ہے ایسی ذات پہ کہ انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ امام کی جسم کی خوشبو کو محسوس کرے اور پسند کرے اور پہچانے کہ کس امام کی جسم کی خوشبو ہے. معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے امام کے قریب ہوتا ہے، جب انسان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، جب انسان اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، جب انسان اپنے وجود کو طاہر کرتا ہے. بس اتنا آپ کو کرنا ہے. امام پھر ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، امام قریب آتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات پڑے ہیں، بہت سارے واقعات معمولی. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی کبھی دنیا یہ سوچتی ہے کہ اب اس عمر میں پہنچ گئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، خدا جانے امام قبول کریں نہ کریں. دنیا کے سارے گناہ کر بیٹھے ہیں، بہت سارے گناہ ہیں. مایوس نہ ہوئیے، یہ کریم ابن کریم ہیں. یہ ایسے خاندان کے افراد ہیں کہ اپنے قاتل تک کو یہ شربت پلاتے ہیں. یہ ایسے افراد ہیں کہ اگر حر جیسی شخصیت بھی
امام کی بارگاہ میں آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ جو جناب حر علیہ السلام نے جو گستاخی کی تھی، ہم میں سے کسی نے تو نہیں کی۔ جناب حر نے گستاخی کی تھی امام حسین کے ساتھ کہ امام حسین کی لجام کو پکڑ لیا تھا گھوڑے کی، آگے نہیں پڑھنے دیں گے آپ کو، اور امام غیظ کی کیفیت میں آ جائے، اور کیا کر رہا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، امام وقت کا راستہ جو روک دے، جو امام وقت کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آئے امام کے سامنے، امام کی ایسے ہی نہیں جناب عباس غازی نے تلوار نکال لی تھی، ایسے نہیں چاہتے تھے کہ حر کو قتل کر دے، کیوں؟ اس لیے کہ بڑی گستاخی تھی، معمولی بات نہیں تھی۔ اتنی بڑی گستاخی کے بعد امام حسین اگر حضرت حر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کریم خاندان ہے کہ جو آ جائے ان کے پاس، چاہے جیسا گنہگار ہو، بس شرمندہ ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے اپنے گناہوں پر، اکڑے نہیں، شرمندہ ہو کر ان کی بارگاہ میں چلائے، معاف کر دیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ امام کی کریمی دیکھیے، آپ امام حسین کی کریمی دیکھیے، کتنا بڑا کرم جناب حر پہ کیا، معاف کیا، سینے سے لگایا، شہادت کے درجے تک پہنچایا۔ جہاں اکبر و عباس و جری جناب قاسم و جناب و محمد کے خون تھے، اس خون میں جناب حر کے خون کو ملایا، معمولی بات ہے۔ ان تمام نعمات کے بعد، ان تمام تحفوں کے بعد، جو تحفہ جناب امام حسین نے جناب حر کو دیا، کسی کو نہیں دیا۔ کون سا تحفہ؟ جناب حر آپ کے زانو پہ ہے، سر ہے امام حسین علیہ السلام کے زانو پہ۔ بھائی حر، مہمان بن کے آئے تھے، تو حسین تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکا، مولا میں شرمندہ ہوں، اور میں خوش بھی ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، اور یہ شرف بخشا کہ میں اپنے وجود کو آپ پہ قربان کر دوں۔ امام نے دیکھا کہ حر کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے، حر کی پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، حر تیری قسمت خوب ہے۔ اب تحفہ دیکھیے کہ جناب امام حسین نے جناب حر کو کیا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ حر کے اندر معرفت تھی تھوڑی بہت۔ جب امام حسین نے کہا تھا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو جانتے جناب حر نے کیا کہا؟ پلٹ کے کہا تھا، اگر آپ کی ماں سیدہ نہ ہوتی، جناب زہرا نہ ہوتی، میں بھی کہہ سکتا تھا، اے حر تم میری ماں کی عظمت کو پہچانتے ہو، تم میری ماں کا احترام کرتے ہو، تو میں تمہیں ایک کائنات کا عجیب تحفہ دوں گا جو میں نے کسی کو نہیں دیا۔ بہتا ہوا خون جو حر کی پیشانی سے بہہ رہا تھا، ایک مرتبہ امام حسین نے رومال کو لیا، حر کی پیشانی پر رکھ دیا، کہا، حر مبارک ہے تمہیں، یہ میری ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہے، یہ میری ماں نے دھاگوں سے تیار کیا، یہ وہ رومال ہے۔ اب پوری تاریخ کربلا اٹھا کے دیکھ لیجئے، امام حسین نے وہ تحفہ کسی کو نہیں دیا جو جناب حر کو دیا ہے۔ جو عطا جناب امام حسین نے جناب حر کو کیا، کسی کو نہیں کیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنے کریم ہیں، معاف نہیں کرتے، صرف معاف کرنے کے بعد اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ وہ قیمتی انمول تحفے دیتے ہیں جو کہیں اور سے میسر نہیں ہو سکتا۔ حضرت یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت حر شہداء پہ فخر کریں گے کہ میرے پاس بی بی سیدہ کا رومال ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ صرف شرمندہ ہوئے تھے اپنے گناہوں پر، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے امام کی بارگاہ میں چلے آئے، پہچانتے تھے یہ کون ہے، پہچانتے تھے یہ کون سی ذات ہے حسین، کس وجود کا نام ہے حسین۔ اسی انداز میں کہ اگر حضرت حر سمجھ رہے تھے کہ مجھے معاف کیا جائے گا، مولا معاف کر دیں گے، تو اسی انداز میں اپنے اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، حر تمہاری جگہ قدموں میں نہیں، آؤ تم حسین کے سینے سے لگو۔ معاف کر دیا امام حسین نے۔ تو کیا حضرت حر اپنے گناہوں کے بعد شرمندہ ہو کر امام کی بارگاہ میں آ جائیں اور معاف ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم معاف نہیں ہو سکتے؟
کیا ہمارے گناہ معاف نہیں؟ شرط یہ ہے کہ شرمندہ تو ہو، امام سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے عہد تو کریں، وعدہ تو کریں امام سے کہ مولا اب نہیں ہوگا۔ اور یہ جانیے کہ ہر انسان، چونکہ امام کا ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے امام کا ظہور، نشانیاں تقریباً مکمل ہو رہی ہیں، اگر امام آ جائیں تو ہر کوئی اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور پوچھے کہ تیار ہو یا نہیں، امام کے لیے آمادہ ہو کہ نہیں۔ ہمارا ہاتھ اس لائق ہے کہ امام کے ہاتھ پہ بیعت کر سکے؟ کیا ہمارا ہاتھ اس لائق ہے کہ امام کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ان ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ان ہاتھوں سے ظلم کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ان ہاتھوں سے اموال کو ہڑپ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ امام کے ہاتھ میں جانا ہے، امام سے عہد کرنا ہے، امام سے بیعت کرنا ہے تیار؟ بہت سارے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ امام اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کرتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے امام ہمارے درمیان ہوتے ہیں، امام ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں، ہم پہچان نہیں پاتے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر کبھی چلتے چلتے، ابھی اربعین کے موقع پر لوگ سفر پہ جا رہے ہیں زیارت امام حسین کے، اور نجف سے لے کے کربلا تک لوگ پیدل سفر کریں گے امام حسین کی زیارت کے لیے، دو نوجوان امام کی زیارت کے لیے، ابھی کی بات ہے، دو نوجوان امام کی زیارت کے لیے، زیارت امام حسین کے لیے کربلا میں سفر کر رہے ہیں، نجف سے کربلا کی جانب۔ پیچھے اپنے بیگ پر انہوں نے عجب جملے لکھوائے، عجب جملے لکھوائے۔ کیا لکھا؟ پیچھے لکھا ہوا تھا کہ مولا مجھے یقین ہے کہ ہم اگر امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بھی زیارت کے لیے جا رہے ہوں گے، آپ بھی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ معرفت بھرے کلمات ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا آپ بھی یقینی طور پر زیارت کے لیے جا رہے ہوں گے، اگر آپ ہمارے پہلو سے گزرے، ہمارے پاس سے گزرے اور ہم آپ کو پہچان نہ سکیں، تب بھی مولا میرا سلام قبول کیجیے گا، تب بھی مولا میرا سلام قبول کیجیے گا۔ کون ہے یہ لوگ؟ معمولی سے انسان ہیں جو امام کو اس حد تک پہچانتے ہیں، امام سے اس حد تک محبت رکھتے ہیں، امام کی معرفت ہے، وہ یقین رکھتے ہیں کہ امام کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان ہوں گے، کسی نہ کسی مقام پر ہماری امام سے ملاقات ہوگی، ہم نہیں پہچان پائیں گے، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ میرا عاشق ہے، وہ تو یہ جانتے ہیں کہ میرا محبوب ہے، ہم نہیں جان پائیں گے، اس لیے ہم سلام نہیں کر پائیں گے آپ کو، لیکن مولا ہم پہلے سے ہی آپ پہ سلام کرتے ہیں کہ جب ہمارا اور آپ کا سامنا ہو میرا سلام قبول کیجیے گا۔ کم سے کم اتنا تو ہم تیار ہو جائیں اپنے امام کے لیے۔ امام سے رشتہ بہت ضروری ہے، امام سے تعلقات بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا دھیرے دھیرے چاہنے والوں پر تنگ ہو رہی ہے، مشکلات بڑھتے جائیں گے، مصائب بڑھتے جائیں گے، عزتوں پہ بنائے گی، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے سوائے وہ جو پردے غیب میں بیٹھا ہے۔ ہم اس سے راز کی باتیں کریں، ہم اس سے گفتگو کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پوری مفاتیح الجنان پڑھ ڈالیے، پوری دعائیں پڑھ ڈالیے، پورے قرآن، بس اتنا کیجئے کہ جو اللہ نے واجب کیا ہے اسے انجام دیجئے، جو اللہ نے روکا ہے اسے رک جائیے، امام ملاقات کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ واجبات ادا کرنے سے، محرمات سے بچنے کے لیے روح اس لائق ہو جائے گی، ہمارا وجود اس لائق ہو جائے گا کہ امام ہمارے قریب آئیں، امام ہم سے ملاقات کریں۔ اور جب امام کسی سے ملاقات کر لیں، امام کسی کو اپنا دیدار بخش دیں، امام کسی کے قریب آ جائیں، تو یقیناً پھر وہ روح بلند ہو جائے گی، یقیناً پھر وہ روح اس لائق ہو جائے گی کہ کل جب ہمارا امام ظہور کرے تو ہمیں اپنے سپاہیوں میں شمار کر سکے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو آمادہ کرے امام کے لیے، تیار کرے اپنے امام کے لیے جتنا ممکن ہو، کم سے کم میں اکثر کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں، 24 گھنٹہ ہمارے درمیان، انسان کے ایک دن گزرنے میں 24 گھنٹہ جو گزرتا ہے، کم سے کم اتنا کرے
کہ 5 منٹ 2 منٹ 1 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے امام سے گفتگو کرے؟ کر سکتا ہے اتنا انسان؟ اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہی تنہائی میں گفتگو کر لیں۔ ہم کہتے ہیں امام کے لیے نہ صحیح، اپنے لیے گفتگو کریں، اپنی مشکلات کو امام کی بارگاہ میں بیان کریں، اپنی ضروریات کو امام کی بارگاہ میں بیان کریں، اپنی شکایتوں کو امام کی بارگاہ میں بیان کریں۔ اتنا تو انسان کر ہی سکتا ہے۔ جہاں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دوسروں کے سامنے شکایتیں کرتا ہے، وہی شکایت 5 منٹ کے لیے اپنے امام کے سامنے کرے۔ اگر انسان اتنا کر لے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اپنے امام سے ہم توسل کریں گے، یہ 5 منٹ کب 50 منٹ میں تبدیل ہو جائے گا آپ کو احساس تک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قربت امام سے ہوگی، امام سے گفتگو کر رہے ہوں گے، تو وہ ذائقہ ملے گا کہ پھر اس سے آپ دور نہیں ہو سکتے، دور نہیں ہو سکتے۔ اور دستور دنیا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے باتیں زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ دستور دنیا یہ ہے کہ انسان جسے عشق کرتا ہے اس کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ دستور دنیا یہ ہے کہ انسان جس سے الفت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ کیا ہم کائنات میں اپنے امام سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں؟ امام وہ ہے جس پہ ہماری جانیں قربان ہو جائے، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہماری اولاد قربان ہو جائے، امام اسے کہتے ہیں۔ تو جس امام کے لیے ہم اپنی جان، اپنی روح، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا چند لمحے اپنے امام کو نہیں دے سکتے؟ چند لمحے اپنے امام سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں، امام سے اگر گفتگو کرنے کا سلیقہ آ گیا، امام سے باتیں کرنے کا اگر طریقہ آ گیا، دنیا کی مشکلات ایسے سامنے سے ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پھر اپنی مشکلیں غیروں سے نہیں کہتے پھریں گے۔ غیروں سے وہ کہے جن کا امام نہیں ہے، جن کا وارث نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہمارا وارث زندہ ہے، اور ایسا وارث جو ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق ہے، ایسا وارث جو کبھی ہمیں نہیں بھولتا، ایسا وارث جو ہمیں ہر لمحہ دیکھتا ہے۔ اس سے نہیں کہیں گے تو کس سے کہیں گے؟ اس کو نہیں بتائیں گے تو کس؟ بھائی بچہ جب مشکلات میں گھر جاتا ہے، جب پریشانیوں میں ڈوب جاتا ہے، کس سے اپنی شکایت کرتا ہے؟ ماں باپ سے شکایت کرتا ہے، ماں باپ کو اپنی مشکلیں بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میری مشکلوں کا حل میرے ماں باپ کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کہ میری پریشانیوں کا حل میرے ماں باپ کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کہ ادھر ادھر بچے سے کچھ سیکھا جائے۔ بھائی وہ مشکل میں پھنستا ہے، کہیں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، وہ محلہ پڑوس میں جاتا نہیں ہے کہنے کے لیے، وہ بھاگتا ہوا ماں باپ کے پاس آتا ہے، وہ شکایت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے کرتا ہے کہ فلاں نے مارا ہے، فلاں مشکلیں آئی ہے، فلاں ضرورت ہے، اپنے ماں باپ سے شکایت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ دنیا رد کر سکتی ہے اسے، ماں باپ اسے رد نہیں کر سکتے ہیں۔ جو ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق ہو، ماں باپ سے کہیں زیادہ مہربان ہو، تو پھر ہمیں کس سے رابطہ رکھنا چاہیے؟ جب ماں باپ اپنے بچوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، وہ امام ماں باپ سے کہیں زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، ہمیں جانتا ہے، ہمارے نام کو جانتا ہے، ہمارے خاندان کو جانتا ہے، ہمارے ماں باپ کو جانتا ہے۔ وہ امام اپنے مشکلات امام کی خدمت میں پیش کرے، امام کی بارگاہ میں پیش کرے، اس سے سلیقے گفتگو آئے گی، امام سے بات کرنے کا طریقہ آئے گا۔ اور جب امام سے انسان بات کرے گا تو پھر اس کی معرفت بھی بڑھتی جائے گی، جتنی معرفت ہوتی جائے گی اتنا اپنے امام سے قریب ہوتا جائے گا۔ اور اسی معرفت کے لیے انسان ہے، کیونکہ اگر معرفت امام نہیں، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، مر جائے اگر انسان اپنے امام کی معرفت کے بغیر، جاہلیت کی موت مرتا ہے، گمراہی کی موت مرتا ہے۔ امام کا ہو کے مرے، امام کے لیے مرے، امام کے اعتبار سے زندگی گزارے۔
ہم جو علا جال یا مولا یا صاحب الزمان کہتے ہیں مولا ظہور کیجئے، صرف زبان سے نہیں ہو، ہمارا وجود کہے کہ مولا ظہور کیجئے۔ جب ایسا ہوگا یقیناً مولا ظہور کریں گے۔ ہم سے زیادہ بے چین ہے وہ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے، ہم سے زیادہ وہ تڑپ رہے ہیں ظہور کے لیے۔ خود امام کہتے ہیں میرے ظہور کی دعائیں کرو، خود امام کہتے ہیں کہ میرے ظہور کے لیے تم دعا کیا کرو، بھولو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا امام بے چین ہے ہم سے ملاقات کے لیے، تڑپتا ہے ہمارا امام ملاقات کے لیے، وہ ظہور کرنا چاہتا ہے، مشیت روکے ہوئے ہے۔ جو امام اتنا زیادہ بے چین ہو ہم سے ملاقات کے لیے، تو کم سے کم اپنے امام کو تنہا تو نہ چھوڑیں، اپنے امام سے گفتگو تو کریں، امام سے باتیں تو کریں۔ قسم خدا کی، معرفت کا انداز اگر دیکھنا ہے تو میدان کربلا میں دیکھیے، کس انداز میں یہ لوگ امام کو پہچانتے تھے، ہے نا کہ ہر زمانے کے امام کو پہچاننا ضروری ہے، جو بھی زمانے کا امام ہے۔ کربلا میں زمانے کے امام حسین تھے۔ اب اندازہ لگائیں کس انداز میں لوگ پہچان رہے تھے امام حسین کو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جانیں قربان ہو، ہمارے ماں باپ قربان ہو، ہماری اولاد قربان ہو۔ کربلا میں جو لوگ امام حسین کو جانتے تھے اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور تیار ہی نہیں تھے، قربان کر دیا۔ ورنہ آپ بتائیں، خود انصاف کریں، کائنات کی کون ایسی ماں ہے جو اپنے گود کے پالے کو کسی پہ قربان کر دے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت آدم سے لے کے آج تک کوئی ایسی ماں نہیں ملے گی آپ کو، کوئی ماں ایسی نہیں ملے گی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی پہ قربان کر دے۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ بچے کو سنبھالا جائے، کوئی زخم نہ لگنے پائے، کوئی کانٹے نہ چبھنے پائیں۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے میں مر جاؤں بچہ سلامت رہے۔ لیکن کیا تھی معرفت امام کہ قاسم کی ماں ام فروا، علی اکبر کی ماں ام لیلا، رباب علی اصغر کی ماں، اون و محمد کی ماں زینب اولیاء مقام اپنے بچوں کو خیمے میں بیٹھ کے سمجھا رہی ہیں۔ زینب اولیاء مقام اپنے خیمے میں اون و محمد سے کہہ رہی میرے لال کل تمہیں امام پہ اپنی جان قربان کرنا ہے۔ اور دیکھو یہ معرفت امام ہے جناب زینب کی کہ آپ فرماتی ہیں اے اون و محمد تم میرے بیٹے ہو، علی اکبر امام کا بیٹا ہے۔ اے میرے لال تم میرے بیٹے ہو، قاسم امام حسن کا بیٹا ہے۔ اے میرے لال تم میرے بیٹے ہو، عباس جری علی ابن ابی طالب کے امام کے بیٹے ہیں۔ دیکھو یہ تم سے پہلے نہ مارے جائیں، یہ تم سے پہلے نہ قتل ہونے پائیں، یہ تم سے پہلے نہ قربان ہونے پائے۔ میرے لال تم پہلے قربان ہونا، امام کے بیٹے تم سے پہلے نہ قربان ہونے پائیں۔ ماں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے۔ رباب جھولا جھولا کے آواز دے رہی میرے لال ہر کوئی اپنی جان امام پہ قربان کرے گا، تمہیں بھی قربان ہونا ہے۔ قاسم کی ماں، جبکہ قاسم کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ام فروا کا، لیکن ام فروا کہہ رہی میرے لال تمہارا امام تمہارے سامنے ہے، اس پہ اپنی جان قربان کرنا ہے۔ علی اکبر جیسا کڑیل جوان جسے ہر ماں چاہے گی کہ دنیا کی نظر نہ لگنے پائے، لیکن ام لیلا کہہ رہے ہیں علی اکبر کل تمہیں بھی اپنے امام پہ قربان ہو رہا ہے۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، یہ کربلا کی خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے امام پہ قربان کر رہی ہے۔ کیونکہ آج کی یہ تاریخ عمومی طور پر اون محمد کے مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ اون محمد ماں کے خیمے میں، زینب اولیاء مقام بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہی، میرے لال خیال رہے کل تمہیں پہلے قربانی پیش کرنا، میرے لال خیال رہے کہ کل تمہیں اپنی جان کو نچھاور کرنا ہے۔ میرے لال تم زینب کو سرخرو کر دینا۔ وصیت کرتے کرتے جناب زینب کہتی ہیں میرے لال مجھے معلوم ہے تمہاری رگوں میں تمہارے نانا کا خون ہے، تمہارے دادا کا خون ہے، تم بہادر خاندان سے ہو، میں جانتی ہوں حملہ کرتے کرتے تم فرات تک ضرور پہنچ جاؤ گے، لیکن میرے لاڈلو خیال رہے کہ پانی کو منہ نہ لگانا، اس لیے کہ امام کی بیٹی سکینہ خیمے میں پیاسی ہوگی۔
میرے لال خیال رہے پانی کو منہ نہ لگانا، اس لیے کہ میرا بھیا پیاسا ہوگا۔ میرے لال خیال رہے کہ پانی کو منہ نہ لگانا، اس لیے کہ امام کے صاحبزادے پیاسے ہوں گے، اصغر پیاسا ہوگا، علی اکبر پیاسے ہوں گے، پانی کو منہ نہ لگانا۔ زینب وصیت کر چکی۔ صبح عاشور آئی، جناب زینب اولیاء مقام نے جب جناب اون محمد پہ نگاہ پڑی، دیکھا، تڑپ گئی، گفتگو نہیں کی جناب اون محمد سے۔ اون محمد لپٹ کے قدموں میں کہتے ہیں اماں آج آپ نے مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، کیا آپ ناراض ہیں؟ زینب اولیاء مقام نے اون محمد کو دیکھا، میرے بچوں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ کل تم اپنے ماموں پہ قربان ہو جاؤ؟ ابھی تک تم زندہ ہو، اپنی جان کو قربان نہیں کیا۔ اون محمد لپٹ کے کہتے ہیں اماں ہم کئی بار ماموں کے پاس گئے لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ زینب اولیاء مقام کہتی ہیں اچھا بیٹو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بھیا کے پاس لے چلتی ہوں، دیکھتی ہوں حسین کیسے اجازت نہیں دیتے۔ یہ کہہ کے اون محمد کو تھاما۔ ایک مرتبہ خیمے سے زینب اولیاء مقام نکلنا چاہتی، علماء بیان کرتے ہیں کہ حسین کی مسند اس انداز میں لگائی جاتی تھی کہ امام حسین کی نگاہ خیمہ جناب زینب کی طرف ہوتی تھی، امام حسین کی نظر خیمہ جناب زینب کی طرف ہوتی تھی۔ حسین نے جب خیمے کا پردے کو اٹھتا ہوا دیکھا، مسند کو چھوڑ دیا، آواز دی زینب خیمے سے باہر نہ نکلنا۔ حسین مظلوم آئے، بہن حسین زندہ ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ خیمے سے باہر نکل رہی ہیں؟ زینب اولیاء مقام نے آواز دی بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے، بھیا میرے اون محمد کو اجازت دیجئے۔ حسین مظلوم نے بہن کی جانب دیکھا، بہن کیسے اجازت دوں، یہ تمہارے نور نظر ہیں، اے بہن تمہیں کیسے بچوں کو اجازت دو؟ ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام کہتی ہے اے بھیا حسین علی کی بیٹی کچھ تم سے مانگ رہی ہے، میرے بچوں کو اجازت دیجئے۔ حسین مظلوم نے اون محمد کو تیار کیا۔ علماء لکھتے ہیں اون محمد اتنے کم سن تھے کہ خود گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، حسین نے اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا۔ اون محمد مقتل میں آئے، آخری جملہ، اون محمد مقتل میں آئے، جنگ کی، شدید حملہ کیا۔ پسرے ساتھ کہتا ہے کیا سمجھ رکھا ہے انہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، یہ ایسے قابو میں نہیں آئیں گے، انہیں گھیر کے مارو۔ فوج اشقیاء نے گھیرا بنایا، حملہ کیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ اون محمد نے زین کو چھوڑ دیا، زمین کے جانب چلے۔ مورخ کہتا ہے ہر گرنے والے نے امام کو پکارا ہے، ہر گرنے والے نے اپنے امام کو پکارا ہے کہ مولا ہم نے زین چھوڑ دی ہے، لیکن اون محمد اتنے کم سن تھے، حسین کو نہیں پکارا۔ آواز دی اماں اون محمد نے زین چھوڑ دی۔ جیسے ہی اون محمد زمین کی جانب چلے، حسین دوڑے، قریب آئے اون محمد کے، میرے لال ماموں سے گفتگو کرو، میرے لال حسین سے گفتگو کرو۔ اون محمد نے گفتگو کرنا شروع کیا۔ علماء بیان کرتے ہیں اون محمد گفتگو کرتے کرتے کہتے ہیں ماموں جان اماں سے کہہ دیجئے گا ہم فرات تک آئے ضرور تھے، ماموں جان اماں سے کہہ دیجئے گا حملہ کرتے کرتے ہم فرات تک آئے لیکن ہم نے پانی کو منہ نہیں لگایا۔ روح قفص انصری سے پرواز ہوئی، اون محمد کا جنازہ حسین و عباس جریل لے کے چلے، خیمے میں آئے، آخری جملہ ہے، خیمے میں آئے، آواز دی بہن آؤ تمہارے اون محمد آئے ہیں، بہن آؤ تمہارے اون محمد آئے ہیں۔ زینب آئی، اون محمد کے جنازے کے درمیان بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اون پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد پہ رکھا،
آواز دیتی ہے میرے بچوں اپنی ماں کو معاف کر دینا، میرے لاڈلو اپنی ماں کو معاف کر دینا، اس لیے کہ میں تمہاری ماں تمہارا ماتم نہیں کر سکتی، ارے مجھے زہرا کے لال کا ماتم کرنا ہے۔ اے میرے لاڈلو اپنی ماں کو معاف کرنا۔ زہرا بے زینب کے ہاتھ اٹھے، میرے معبود میرے اونو محمد کی قربانی قبول کرنا۔ بیویوں نے ماتم کیا، ہر طرف واؤنا واہ محمدہ کی صدا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے سید و سردار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔